نے حضرت علی مولائے کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہل کریم کو بھیجا. انہوں نے کنویں کا پانی نکالا اور پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے گھابے کی تھیلی برآمد ہوئی, یعنی کھجور کے جو چھلکے ہوتے ہیں اس طرح کی تھیلی برآمد ہوئی, اور اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک جو کنگھی سے ٹوٹے تھے اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے اور ایک ڈور یا کمان کا چلہ جس میں 11 گٹھانے لگی ہوئی تھی, اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھی. یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا, اور یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ سارا سامان لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے. اس کے بعد اور ان دونوں صورتوں کو ملائیں تو ناظرین اس میں 11 آیتیں ہیں. ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی, یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں. اور پیارے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بخاری شریف میں ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بستر شریف پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرتے اور اپنے سر سے پاؤں تک پورے جسم پر اپنے ہاتھوں کو پھیرایا کرتے جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتے. یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے, یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں صورتوں کا اپنے اوپر بھی دم کیا کرتے. اور ایک اور جگہ پر بھی یہ ہے, حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اس پر دم فرمایا کرتے تھے. تو یہ نبی پاک کے معمول میں تھا. تو آج اگر ہم میں بھی کوئی بیمار ہو جائے, فیملی میں کوئی بیمار ہو جائے, اپنے آپ کو ان آفتوں سے بچا کسی مریض پر دم کر دیں, انشاءاللہ اس کی برکت ملے گی. یہاں ایک اور مسئلہ بھی سیکھنے کو ملے گا کہ تعویذات اور عملیات میں جس میں کوئی لفظ کفر و شرک کا نہ ہو وہ جائز ہے. اسی طرح گنڈے بنانا اور ان پر گرہیں لگا کر آیات قرآن اور اسماء الہیہ پڑھ کر پھونک مارنا بھی جائز ہے. یعنی تعویذات اگر شرک سے پاک ہیں, اگر کفریہ کلمات سے پاک ہیں تو وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں, وظائف کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور آپ نے یہ سنا. ناظرین سیکھنے کو کیا مل رہا ہے؟ خلاصہ یہ ہوا کہ سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ دونوں صورتیں جن اور شیاطین, نظر بد اور آسیب اور تمام امراض خصوصاً جادو ٹونے کا مجرب علاج ہیں. ان کو لکھ کر تعویذ بنائیں, گلے میں پہنائیں اور ان کو بار بار پڑھ کر مریض پر دم کریں اور کھانے اور پانی اور دواؤں پر پڑھ کر پھونک دیں اور پھر مریض کو کھانا وغیرہ کھلائیں. انشاءاللہ عز و جل ہر مرض اور بالخصوص جادو ٹونا دفع ہو جائے گا, مریض شفا یاب ہو جائے گا. اسی طرح قرآن مجید کی دوسری تمام صورتوں کے خصوصی خواص ہیں جن کو بہت خوبصورت کتاب جنتی زیور ہے اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ناظرین. اسی طرح ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں. قرآن پاک کی ہر حرف میں شفا ہے, برکتیں ہیں. اور آج خاص طور پہ ہمارے ناظرین کو گویا وظیفہ, قرآنی وظیفہ مل رہا ہے. بہت سارے ناظرین یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتایا جائے. تو دیکھیں آج تو قرآن کے ذریعے, اور وہ وظیفہ جو نبی پاک کو رب کی طرف سے عطا ہوا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شفا نصیب ہوئی, تو ہمیں ضرور اس کو اپنانا چاہیے. ناظرین اس سے پہلے کہ میں مزید اس معاملے میں آگے بڑھوں, میں چاہتا ہوں کہ دونوں صورتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پہلے سن لیتے ہیں اور پھر مزید اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس حیرت انگیز واقعے سے مجھے اور آپ کو مزید کیا سیکھنے کو ملتا ہے. پہلے سورہ فلق کی تلاوت ہوگی, سورہ ناس کی تلاوت ہوگی. میں یہاں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جناب ہم وظیفہ کرتے ہیں اثر نہیں ہوتا, برکت نہیں ملتی. پہلے یہ چیک کر لیں کہ آپ کے مخارج ٹھیک ہیں, آپ تلاوت صحیح مخارج کے ساتھ کرتے ہیں. تو اب جو تلاوت آپ سنیں گے نا تو اس میں یہ بھی چیک کر لیں کہ آپ کیا اسی طرح کے تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں, اور اگر مسٹیک کر رہے ہیں تو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھیے, پھر دیکھیے
اس کی کیسی برکتیں ملتی ہیں. آئیے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کے شر سے، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہ میں پھونکتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب، سب لوگوں کا بادشاہ، سب لوگوں کا خدا، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، جن اور آدمی. ناظرین، سورہ فلق اور سورہ ناس کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ایک اور حدیث پاک سنیے. حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پر ہلکی بارش ہوئی اور اس وقت اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آ کر ہمیں نماز پڑھائیں. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا پڑھو. میں نے عرض کی کیا پڑھوں؟ ارشاد فرمایا صبح و شام 3 بار قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو. ان کی تلاوت کرنا تمہیں ہر بری چیز سے بچائے گا. چلیں ایک اور وظیفہ مل گیا، سورہ اخلاص کو بھی شامل کر لیں تو صبح و شام پڑھیں تو انشاءاللہ بری آفتوں سے، مصیبتوں سے، جادو ٹونے سے، آسیب سے، ان طرح کی بلاؤں سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. ناظرین، یہاں کچھ مسائل بھی سیکھ لیتے ہیں. حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جعفر کے بچوں کو جلد نظر ہوتی ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ ان کے لیے عمل کروں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا فرمائی. تو سیکھنے کو یہ ملا کہ تعویذ اور عملیات جن میں کفر و شرک نہ ہو، کوئی کلمہ ناجائز نہ ہو، تو اس میں جو ہے وہ تعویذ کرنا، عمل کرنا جائز ہے، اور خاص کر وہ عمل جو آیات قرآنیہ سے کیے جائیں یا احادیث میں وارد ہوئے ہوں. اسی طرح چند مسائل بھی سیکھنے کو
کے لیے استعمال کرنے کا بیان موجود ہے. تو سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، تو یہ بھی شفا کے لیے بڑا مجرب اور بڑا پیارا وظیفہ ہے. ناظرین، یہ چند باتیں تو ہم نے اس واقعے کے متعلق سیکھی، سورہ فلق اور سورہ ناس کے کچھ فضائل بھی سنے. میں یہاں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ اتنے عاملین آ گئے ہیں رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو. ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر ہماری بیماریوں کے لیے ہم تعویذ کس سے لیں، ہم یہ وظائف کہاں سے لیں؟ آپ کی دعوت اسلامی ہے نا. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جس کا نام ہی مکتوبات و تعویذات عطاریہ ہے. اس میں آپ کو بغیر کسی فیس کے، جی ہاں بغیر کسی فیس کے، لاکھوں لاکھ تعویذ ہر مہینے ناظرین یہاں سے دیے جاتے ہیں، پوسٹ بھی کیے جاتے ہیں، کوریئر بھی کیے جاتے ہیں، اس کی بھی کوئی فیس نہیں لی جاتی. تو یہ تعویذات آپ دعوت اسلامی کے مرکز سے رابطہ کر کے لے لیجئے. آن لائن تعویذات کی سروس بھی موجود ہے. حالانکہ دعوت اسلامی کا اس ڈپارٹمنٹ پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو رہا ہے، مگر اس لیے اس کو فری رکھا ہے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو. دکھیاری امت جو ہے ان کے مسائل حل ہو جائیں، نہ جانے کس کی دعا لگ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے. ہاں، اس میں یہ ضرور میں کہوں گا کہ وہ لوگ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ میں اس شعبے کو سپورٹ کروں، دعوت اسلامی جس شعبے میں خرچ کر رہی ہے اور نہ جانے کتنے دکھیارے مسلمانوں کی دعائیں لے رہی ہے، تو اگر آپ دعوت
ناظرین وقت ہوا ہے ہمارے بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ تعارف قرآن کا، اور آج تعارف قرآن میں ہم قرآن پاک کی انہی دو سورتوں کی بات کریں گے ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جو شریر جنات اور نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہیں؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ناس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آئیے سورہ ناس کے بارے میں کچھ سن لیتے ہیں، اس کی فضیلت بھی جان لیتے ہیں۔ سورہ ناس جو ہے ناظرین یہ قرآن پاک کی ترتیب کے لیے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ سورہ فلق کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہے؟ سورۃ الناس کی اپنے سے ماقبل سورہ فلق کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ فلق میں ظاہری شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی تھی، اور اس صورت میں خفیہ شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ فرمائے، قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں ایک اور پیغام قرآن لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ کہ یہاں بیٹھ کر ہم درود پڑھیں وہ وہاں مدینے میں سن لیتا ہے، پوری دنیا میں جو درود پڑھے وہ فرشتہ سن لیتا ہے، صرف سنتا نہیں پڑھنے والے کو ریکگنائز بھی کر لیتا ہے کہ پڑھنے والا ہے کون، اس کا نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے۔ ذرا بتاؤ دربان کی سماعت کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کریم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ تو اگر آج عاشقان رسول جھوم جھوم کر صلاۃ و سلام میں میرے رضا کا یہ شعر پڑھتے ہیں تو کیا غلط کرتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ تو حدیث پاک سے پتہ چل رہا ہے کہ جب دربان مصطفیٰ سب کی آوازیں سن لیتا ہے، وہ سب کے درود سن لیتا ہے، تو میرے آقا کیوں نہ سماعت فرمائیں گے۔ بس دل سے پکارنا ہے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، بس دل سے پکارنے کی دیر ہے، کام بن جانے ہیں۔ مجھے سچ بتاؤ ایک امتی کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی، وہ ادھر درود پڑھے ادھر فرشتہ اس کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کرے، اور صرف میرا نام نہیں میرے والد کا نام بھی پیش کرے، اور میں جتنی بار درود پڑھوں اتنی بار پیش کرے۔ میں 100 بار درود پڑھوں 100 بار میرا نام نبی پاک کے دربار میں جائے۔ دیکھو دنیا کا بھی دستور ہے
کہ جب کوئی فقیر، جب کوئی بھکاری در پہ بار بار آئے نا، ہمارے گھر پر بھی آئے، ہم کہتے ہیں یہ روز آتا ہے، اس کا کام کر دو۔ اللہ اکبر، جس کی حاضری روز بارگاہ رسالت میں لگتی ہوگی، جو دن میں کئی کئی بار درود پڑھتا ہوگا اور فرشتہ اس کا نام دربار رسالت میں پہنچاتا ہوگا، کبھی تو میرے آقا فرشتوں سے فرمائیں گے چلو